اصلاح معاشرہ کی جب بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ درست کرنا چاہیے، سب سے پہلے آدمی کا ایمان درست کرنا چاہیے، آدمی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی معلومات ہیں اور ان معلومات میں جو خلل ہیں، جو کمزوری ہے یا کمی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، بالکل نہیں معلوم، بس اتنا جانتے اللہ نے پیدا کیا، اب اس کے بعد مزید اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا نہیں معلوم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر پاتی۔ کسی جن کا ڈر، کسی جادو کا ڈر، کسی بھوت کا ڈر، کسی پریت کا ڈر، فلاں کا ڈر، اور ڈر کر جس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اس کی طرف نہ لوٹ کر کسی تعویذ، کسی ڈنڈے، کسی لیمو اور اس کے ساتھ کالا دھاگا، پیلا دھاگا۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جو بنیادیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں تو پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں سدھر نہیں سکتے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑو کہ محبت بھی اللہ سے زیادہ کسی کی نہ ہو اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کا نہ ہو۔ سماج کو ایسے سدھار کر رکھنا چاہیے کہ یاد رکھو جہاں بھی ہم نیکی کرنا چاہیں نیکی کرنے والے کو سپورٹ ملے، نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی ہو ہر طرف سے۔ اپنے اندر بھی میں نیکی کا ارادہ کروں تو مجھے اندر سے یہ خواہش آنی چاہیے میں اور نیکی کروں گا، جذبہ بڑھنا چاہیے۔ میں اگر نیکی کرنا چاہوں، میں اگر نیک بننا چاہوں، میرے گھر بار کے لوگوں کو خود میرا سپورٹ کرنا چاہیے اور مجھے میرے گھر بار والوں کو نیک بننے میں مدد دینی چاہیے۔ جو اللہ کے نافرمان ہو، جو دین کی مخالفت کرتے ہوں، جو بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں، ایسے برے لوگ سماج میں کمزور ہوں، ایسے لوگوں کا اختیار اور کنٹرول سماج میں نہ ہونے پائے، ایسے برے لوگ سماج پر غالب نہ آئیں، یہاں گناہ کرنے والا شرمندہ رہے، گناہ کرنے والا ڈرا ڈرا رہے، گناہ کرنے والا سہما رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ محترم علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک اہم مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی ایک مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح سفر کرنے والے مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے، اسے ایک مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، ویسے ہم اور آپ بھی یہاں مسافر ہیں، اور ایک مسافر کی طرح میری اور آپ کی زندگی کی بھی ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم زندگی میں سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو
जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेजा, इसलिए कि हम और आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अभी हमारी पैदाइश नहीं हुई थी, आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में ही थे हम कि अल्लाह ने हज़रत आदम को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने ये बात साफ लफ्ज़ों में बताई कि देखो दुनिया में जा रहे हो, अब दुनिया में जाने के बाद वहीं नहीं रहोगे, तुम्हें वहाँ से वापस लौट कर आना है। अब जा रहे हो तो सब के सब जन्नत ही से निकल कर जा रहे हो, वापस लौट कर आओगे तो सब के सब जन्नत ही में लौट कर नहीं आओगे। वापस लौट कर आने के बाद यहाँ दो ठिकाने तुम्हारे सामने हैं, एक जन्नत है और दूसरी जहन्नम है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के एतबार से हम सब आए जन्नत से हैं, लेकिन क्या आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पूरे के पूरे वापस जन्नत में जाएंगे? कहा नहीं, यहाँ जन्नत भी है जहन्नम भी है। वापस लौट कर जाने वाले कुछ लोग जन्नत में जाएंगे तो बहुत सारे लोग जहन्नम के अंदर भी जाएंगे। हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, या तो अल्लाह ने कहा आदम से, या अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा कि अखरिज बाअसन नार, ऐ आदम अपनी औलाद में से जो जहन्नम का हिस्सा है उनको अलग कर लो। जो तुम्हारी अपनी औलाद, तुम्हारी अपनी नस्ल है, इनमें से तुम जहन्नम के हिस्से को अलग कर लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे वमा बाअसुन नार, ऐ अल्लाह ताला ये जहन्नम का जाने वाला हिस्सा कौन है, कितने लोग हैं? अल्लाह ताला कहेगा कि हर 1000 में से 999 लोगों को, 990 पर 9 लोगों को जहन्नम के लिए अलग कर लो, एक आदमी को जन्नत के लिए छोड़ दो। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ सबसे पहले ये बात समझें कि हम और आप जब इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ से वापस जाएंगे। और यहाँ से जब वापस जाएंगे तो हमें 1000 में से एक बनना है। 1000 में पहला नंबर लाना है। दूसरे नंबर से लेकर निचले नंबर तक अगर हम और आप आए तो फिर हमारी और आपकी नाकामी है, नामुरादी है। सहाबा को परेशानी हुई कि अगर ये हिसाबो किताब होगा कि 1000 में से 999 लोग जहन्नमी होंगे, एक आदमी जन्नती होगा, तो बड़ा मुश्किल इम्तिहान है इस दुनिया के अंदर। कैसे हम कामयाब होंगे? अब हमसे कह दिया जाए यहाँ बैठे 1000 लोग मान लें, 1000 की तादाद है, जो भी सुन रहे हैं सबको मिलाकर, इनमें से एक आदमी जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में, हम घबरा जाएंगे ना। साहबा परेशान हो गए तो साहबा ने अल्लाह के नबी से पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो इतनी बात, इतनी तसल्ली रखो कि अल्लाह तबारक व तआला की इस जहन्नम में ये जो 999 भेजे जाएंगे, इनमें की ज़्यादातर तादाद याजूज माजूज में से होगी। ये याजूज माजूज इंसानों में से हैं जो क़ियामत के करीब आएंगे, गुमराह होंगे, नाफरमान होंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजर जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनको मिलाकर जब देखेंगे तो अक्सरियत 999 लोग जहन्नम में जाएंगे, एक आदमी जन्नत में जाएगा। भाइयों, इस बात को जिक्र करके पहली बात जो आपके दिलो दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि देखो हम आए जन्नत से हैं और जाना है जन्नत ही हम और आपको, लेकिन क्या सब जन्नत ही जाएंगे? कहा नहीं, कुछ जन्नत में जाएंगे, बहुत सारे जहन्नम में जाएंगे। अब ये जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसे होगा? ये जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसे होगा? अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि आदम तुम्हें मैं उतार रहा हूं, या आदम और हव्वा तुम दोनों को भेज रहा हूं, या आदम तुमको और तुम्हारे साथ इब्लीस को जमीन पर भेज रहा हूं। अब जमीन पर जाने के बाद मेरी तरफ से आसमान से हिदायत आती रहेगी, मेरी तरफ से पैगाम आता रहेगा, मेरी तरफ से तालीमात आती रहेगी। अब अगर तुमने उस हिदायत की पाबंदी की, उसे कबूल किया, उसे अपनाया, उसकी पाबंदी करते रहे, जन्नत में भेजे जाओगे। और अगर तुमने उसको कबूल नहीं किया या कबूल नहीं करने कर, कबूल तो किया लेकिन उसकी पाबंदी करने के लिए तैयार नहीं,
اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تو یا تو جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے یا پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے گا۔ بھائیو، اسی لیے اس پہلی بات کو ہم اور آپ سمجھیں کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے سفر کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور پورا زور لگا دینا، یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کی محنت کا، دوڑ دھوپ کا، ہماری اور آپ کی کوششوں کا، ہمارے اور آپ کی صبح و شام کا، ہماری مصروفیات کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات اگر ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں تو میں آتا ہوں معاشرے کی طرف۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہم کو اور آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے، کوئی انسان تنہا نہیں جی سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانداروں میں سے، یعنی جانوروں میں سے، جاندار مخلوقات میں سے بنایا۔ اب اللہ کی یہ جو جانور مخلوقات، حیوانات میں اللہ نے الگ الگ قسم کے جانور بنائے۔ کچھ جانور ایسے وہ اکیلے ہی رہتا ہے، وہ کسی اور کو، اپنی ہی جنس کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ کئی ایسی مخلوقات ہیں زمین کے اندر وہ تنہا ہی جی سکتی ہیں، وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں جیتا۔ اور وہیں اللہ نے بہت ساری مخلوقات ایسی بنائی ہیں وہ تنہا نہیں رہ سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ یہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، اور یہ ملنا، ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے تعلقات، ایک دوسرے سے جڑے رہنا ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسانوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں نا، ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جسے کہتے ہیں قید تنہائی۔ قید تنہائی یعنی کسی انسان کو اکیلا رکھ دینا، ایک کمرے میں اکیلا تنہا رکھ دینا، یہ خود ایک بہت بڑی سزا ہے، یہ اپنے آپ میں سزا ہے۔ اور آپ یہ بات جان لیں، کسی آدمی کو آپ اگر مہینوں نہیں، سالہ سال تک کمرے میں رکھ دیں اکیلا تنہا، کھانا پینا دیں، ساری چیزیں دیں، لیکن ایک مدت گزر جائے گی آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر جی سکتا ہے اور جیتا ہے، اور یہی اللہ نے نظام بنایا کہ ایک مرد ایک عورت دونوں کو جوڑا بنایا، پھر دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے چلنے کا سلسلہ بنایا، پھر رشتے ناتے اللہ تعالیٰ نے دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان قبیلہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بستیاں بسا کر جینے کا یہ سلیقہ دیا۔ ہمیں اور آپ کو ایک مہذب جانوروں میں، جانداروں میں سے ایک تہذیب کے ساتھ جینے والا بنایا ہے، اور اب ایسا بنانے کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے تمہیں اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے، تمہیں اپنی منزل کو یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب یہاں دنیا سے جاؤ تو ایسے بن کر جاؤ کہ اللہ تمہیں پسند کر لے، اللہ تمہیں اپنا لے، اللہ تمہیں چن لے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش ہو کر جنت میں بھیج دے، جہنم سے تمہیں بچا لے۔ یہ تمہاری میری زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب اسے ہم کہتے ہیں معاشرہ، اور معاشرے میں جینے والے ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ یہ بات اگر آپ کے سامنے واضح ہے تو پھر ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے پہلے ہی کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش ہوگی کہ کون عمل کرنے میں بہتر ثابت ہوگا، کون زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر عمل کر کے دکھلائے گا، یہ آزمائش ہوگی۔ یہ آزمائش کیسے ہوگی؟ دیکھو یاد رکھو تین چیزیں، ایک طرف انسان ہے، اس کے سامنے اس کا مقصد ہے، مشن ہے، اس کی اپنی زندگی میں جو اسے کرنا ہے وہ اسے بتایا جا رہا ہے، نبی بتاتے ہیں، انبیاء بتاتے ہیں، انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین علماء اس کو بتاتے ہیں، ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اب اس انسان کے سامنے تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے یہ دنیا، اور دنیا کے اندر رنگ برنگی چیزیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی بہت ساری خوبصورت چیزیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی بھی ہے اور دنیا بڑی ہری بھری بھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، جو چکھ کر دیکھتا اسے مزہ بھی دیتی ہے۔ اب ایک انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف مقصد ہے، ایک طرف ذمہ داری ہے، ایک طرف اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اسے معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن بتا رہا ہے، نبی کی تعلیمات حدیث بتا رہی ہیں، اور دوسری طرف دنیا ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب انسان اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اسے قربان کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی مختلف چیزیں ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے جو انسان کے سامنے ہے، وہ انسان کا اپنا نفس۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خود قرآن مجید کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس میں نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، برائی کا جذبہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، انسان کے اپنے اندر برائی کا جذبہ، اور اسے ہم کہتے ہیں انسان کے اندر کا شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رکھا ہے۔ اور انسان کے اندر کا شیطان یعنی اس کی اپنی خواہشات، انسان کے اپنے اندر ایک حیوان بستا ہے، اس لیے کہ انسان اصل میں جانداروں میں سے ہے، تو اس کے اندر کا ایک حیوان ہے جو بگڑتا ہے تو شیطان بنتا ہے، یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو اپنے مقصد سے بہکانے بھٹکانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ ایک انسان کے اندر، اور ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر یہ لگا ہوا رہتا ہے، ایک یہ انسان کا نفس ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی، ایک تو دنیا باہر سے اور دوسرا انسان کے اندر کا حیوان یا شیطان اندر سے۔ یہ انسان کو نیک بننے نہیں دیتا، نیک رہنے نہیں دیتا، نیکی پہ باقی رہنے نہیں دیتا، برائی سے بچنے نہیں دیتا، یہ انسان کی آزمائش ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جب اسے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، اس نے اللہ کے پاس مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دے دی، اس نے کہا قیامت تک جب تک تو نے مجھے مہلت دی ہے میں اور میری ذریت، میری اولاد، میری نسل مل کر ان انسانوں کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے، گمراہ کریں گے۔ تیرے بندوں میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، نافرمان ہی پائے گا۔ یہ شیطان بھی انسان کے سامنے کھڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیں تین چیزیں، یہ دنیا ہے، انسان کا نفس ہے، شیطان ہے، یہ تین چیزیں انسان کو نیک رہنے نہیں دیتی۔ حالانکہ انسان کو نیکی معلوم ہے، اچھائی معلوم ہے، اللہ کون ہے معلوم ہے، عبادت کا فائدہ معلوم ہے، حلال و حرام کے فائدے نقصان قیامت میں کیا ہوں گے معلوم ہے، نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے معلوم ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ جو دنیا کے اندر انسان کا نفس اور انسان کے اپنے نفس کے ساتھ دنیا کی رنگینیاں اور ان دونوں کے ساتھ شیطان کی مکاریاں، عیاریاں، اس کی چال بازیاں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر یہی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھائیو، میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں کہی، اس بنیادی بات کو میں نے کیوں اٹھایا، میں چاہتا یہ ہوں اصل میں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنے گھر میں رہیں، دکان میں کاروبار کریں، بازار میں کاروبار کریں، یا پھر بستی محلے گلی کوچوں میں ہم اور آپ ملنے ملانے کا اہتمام کریں۔ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی بہت سمجھدار ذہین ہوشیار چالاک ہے، اور کوئی بہت بھولا بھالا کم عقل ناسمجھ نادان قسم کا انسان ہے، کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، کوئی کمزور انسان ہے، کسی کے پاس اختیار اقتدار ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، مجبور انسان ہے۔ دنیا میں انسان طرح طرح کے ہیں، لیکن سارے انسان اصل میں اسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزما رہا ہے، اور اس آزمائش میں جو بات مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود کو سنبھالنا پڑے گا سب سے پہلے، خود کو سدھارنا پڑے گا سب سے پہلے، اور خود کے بعد اپنے گھر والوں کو سدھارنا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، اور خود کے اور اپنے گھر کے بعد ہمارے اور آپ کے جو سماج اور معاشرہ، ہماری اور آپ کی جو بستی محلہ، ہمارا اور آپ کا جو ماحول ہے جہاں ہم صبح و شام رہتے ہیں، وہ ہماری گلی کوچے ہوں، یا ہمارا اور آپ کا کاروبار بازار ہو، وہ ہماری اور آپ کی سیاست ہو، وہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے کھیل کود ہوں، وہ ہماری اور آپ کی
شادی بیاہ کی مجلسیں ہوں، وہ ہماری اور آپ کی الگ الگ قسم کی خوشیوں کی مناسبتیں ہوں، یا وہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہوں، ہر جگہ ہم اور آپ کو سماج کو ایسے سدھار کر رکھنا چاہیے کہ یاد رکھو جہاں بھی ہم نیکی کرنا چاہیں نیکی کرنے والے کو سپورٹ ملے، نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی ہو ہر طرف سے۔ اپنے اندر بھی میں نیکی کا ارادہ کروں تو مجھے اندر سے یہ خواہش آنی چاہیے میں اور نیکی کروں گا، جذبہ بڑھنا چاہیے۔ میں اگر نیکی کرنا چاہوں، میں اگر نیک بننا چاہوں، میرے گھر بار کے لوگوں کو خود میرا سپورٹ کرنا چاہیے اور مجھے میرے گھر بار والوں کو نیک بننے میں مدد دینی چاہیے۔ میں اگر اچھا بننا چاہتا ہوں، واقعی معنوں میں وہ جو آسمان سے ہدایت آتی ہے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے سماج، میرے معاشرے کے لوگ میرا ساتھ دینے والے بنے، میرا سہارا بنے، ہم اور آپ ایک دوسرے کی طاقت بنے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی جو اللہ کے نافرمان ہوں، جو دین کی مخالفت کرتے ہوں، جو بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں، ایسے برے لوگ سماج میں کمزور ہوں، ایسے لوگوں کا اختیار اور کنٹرول سماج میں نہ ہونے پائے، ایسے برے لوگ سماج پر غالب نہ آئیں، یہاں گناہ کرنے والا شرمندہ رہے، گناہ کرنے والا ڈرا ڈرا رہے، گناہ کرنے والا سہما رہے، گناہ کرنے والا لوگوں سے بچنے والا رہے، بچانے والا، منہ چھپا کر پھرنے والا رہے۔ ایسا ایک ماحول بنانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بھائیو دیکھو ایک بات یاد رکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے معاشرے اور ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے سماج کی بات نہیں، دنیا میں کہیں کا بھی ہو، انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے بات کہ وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک نمک کی جو کان ہوتی ہے، نمک کی جو کان جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے، اگر کوئی انسان بھی سالہ سال تک اگر اس میں دفن کر دیا جائے، کہ صدیوں کے بعد، سالوں کے بعد وہ انسان بھی نمک بن جاتا ہے۔ سماج کی انسان کے ساتھ یہی جو مثال ہے آپ یاد رکھیں، انسان جہاں رہتا ہے وہ اپنے سماج اور معاشرے سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو، سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اگر رہنے کے لیے سماج اور معاشرہ، بستی اور محلہ، علاقہ اگر منتخب کروں تو ایسا علاقہ منتخب کروں جہاں سے مجھے نیکی کی پہچان ملے، نیکی کی تعلیم ملے، نیکی پہ عمل کرنے کی ترغیب، شوق ملے، اور میں نیکی پہ عمل کروں تو سب مجھے سپورٹ کریں، لوگ نیکی کرنے والے کو پسند کرنے والے ہوں، نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی کرنے والے ہوں، اور میں ایسی جگہ نہ رہوں، ایسی جگہ اپنی زندگی نہ لے جاؤں جہاں مجھے برباد کرنے والے، برائیوں کو اچھا کر کے دکھانے والے یا برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جانے والے، ایسے برے ماحول میں اپنے آپ کو نہ رکھوں۔ دوسری بات، میں جس اچھے ماحول میں رہتا ہوں وہاں اچھے لوگ ہوں تو ان کو میں دوست بناؤں، اگر برے لوگ ہوں تو ان سے دوستی کے معاملے میں احتیاط برتوں، ان سے تعلقات اپنے محدود رکھوں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ہمارے اور آپ کی زندگی میں، ہم اور آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اسے نہیں پا سکتے۔ ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، ہمارے دل و دماغ میں ہوگی، ہمارے ہاتھوں میں کتابوں کی شکل میں ہوگی، لیکن ان سے فائدہ اٹھا کر ہم عمل کرنے والے نہیں بن پائیں گے۔ بھائیو، یہ مختصر سا خلاصہ ہے آج کے میرے اپنے عنوان کا، اس لیے کہ جو عنوان اصلاح معاشرہ کا دیا گیا ہے وہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ اگر میں صبح سے شام تک بھی بولوں تو ساری چیزیں اس میں آتی رہیں گی، اس لیے کہ یہی ساری چیزیں میں نے مختصر آپ کو بتایا کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت کیوں ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور اگر ہم نے معاشرے کو نہیں سدھارا تو ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کی میں نے مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے کوشش کی۔ میری اپنی اگلی گفتگو میں میں آپ کو ہمارے موجودہ معاشرہ جو آج ہم جس میں جیتے ہیں، اس معاشرے کی روشنی میں کیا ایسی باتیں ہیں جن میں خلل پایا جاتا ہے، جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ایسی چند منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نیک بننا، اور وہ چاہتے ہیں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینا یا لوگوں کو نیک بنانا،
لیکن پھر بھی وہ نیک نہیں بن پاتے یا لوگوں تک صحیح بات صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچا پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایک معاشرے کو انسان خود سدھر کر سدھارے، اس سلسلے میں جو تعلیمات، جو ہدایات، جو باتیں قرآن و سنت میں سکھلائی گئی ہیں، ان باتوں کا علم ہمیں نہیں ہے یا پھر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے نمبر وار کچھ مسائل رکھتا ہوں جن پہ اگر ہم محنت کریں گے تو یقین مانیں انشاءاللہ ہماری بستی بدل جائے گی، ہمارا خاندان بدل جائے گا، ہمارا اپنا نفس بدل جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی، اور جب زندگی بدلے گی تو ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ان منتخب لوگوں میں ہو جائیں گے جنہیں اللہ دوبارہ جنت میں واپس بھیجے گا، اور یہی تو ہم اور آپ چاہتے ہیں۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے اسی لیے کچھ منتخب باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیوں دیکھو، خود سدھرنا ہو یا دنیا کو سدھارنے کا مسئلہ ہو، اصلاح معاشرہ کی جب بات کی جاتی ہے سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ درست کرنا چاہیے، سب سے پہلے آدمی کا ایمان درست کرنا چاہیے، آدمی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی معلومات ہیں اور ان معلومات میں جو خلل ہے، جو کمزوری ہے یا کمی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، بالکل نہیں معلوم، بس اتنا جانتے اللہ نے پیدا کیا، اب اس کے بعد مزید اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا نہیں معلوم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر پاتی۔ تو کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، غلط معلومات آدمی کو دی گئی ہیں۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا معاملہ یا تو کم علمی یا غلط جو عقائد ہوتے ہیں، ان کی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ دیکھیے آج آپ کو ایک جملہ بولوں گا تو آپ تعجب مت کریں، آدمی بسا اوقات آپ اس کے سامنے بولیں فلاں کام کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، نہیں ڈرے گا، کام کر لے گا، لیکن آدمی کے سامنے سے بلی راستہ کاٹ جائے آدمی راستہ کراس نہیں کرے گا۔ اب آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ کیا بلی کا راستہ کاٹ جانا یہ بڑا مسئلہ ہے یا اللہ کا ناراض ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، جانا نہیں، اس لیے اس کا یقین جو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے وہ کمزور ہے۔ اس کمزور یقین کی وجہ سے وہ جانتا ہے موٹی موٹی بات، لیکن اللہ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈر بلی کے راستہ کاٹ جانے پہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نام سن کر وہ ڈر اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ آج آپ جانتے ہیں دنیا جو ہے آئیڈیلزم کو مانتی ہے، آئیڈیل، میرا آئیڈیل، کرکٹر آئیڈیل، فٹ بال ہے یا فلم کے ہیرو ہیں وغیرہ وغیرہ، آئیڈیلزم کو مانتے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ وہ ایسا کرتا ہے آدمی دیوانہ وار لپک کر جاتا ہے، کیا ہے؟ صرف مجھے اس کی ایک جھلک چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ ایسا انسان کیا کبھی اذان سن کر لپک کر مسجد میں آتا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کہا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر اسے ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، ہر نماز کو لپک لپک کر آئے گا، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ سے سامنا ہوتا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میں اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لا علمی، کم علمی یا پھر غلط فہمیوں کی وجہ سے اللہ کے بارے میں اسے زیادہ کچھ نہیں معلوم، اسی لیے دنیا کی یہ جو چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں، صحیح غلط بات کی بات، لیکن جو بھی محبت ہے اس میں اتنا دیوانہ کہ میلوں چلے جاتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ اگر دیکھیں گے کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ میں پیدل چل کے آیا ہوں فلاں ہیرو سے ملنے، فلاں کرکٹر سے ملنے، فلاں سیاست دان سے ملنے، فلاں، کیوں؟
اس لیے کہ وہ اس سے متاثر ہیں اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بھائیو، میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، سب سے پہلے آدمی کے عقیدے کو سدھارو، اللہ کی پہچان اس سے کرواؤ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے اس سے آدمی کو واقف کروانے کی کوشش کرو کہ یہیں سے اس کے دین کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ آخرت پر اگر ایمان نہیں ہوگا نا، اس کا عقیدہ آخرت پر مضبوط نہیں ہوگا تو پھر آدمی نہیں سدھرے گا نہیں، آپ یقین رکھیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں، بزنس آپ کر رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کا انٹرسٹ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقین ہوگا کوئی نقصان ہونے والا ہے بہت بڑا، آپ بہت چوکنے ہو کر بزنس کریں گے، آپ کو اندازہ پتہ نہیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، آپ بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیں گے بزنس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع و نقصان کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی آپ کو ڈھکیلنے والا نہیں، نفع کا لالچ آپ کو کھینچ نہیں رہا ہے اور نقصان کا ڈر آپ کو ڈرا نہیں رہا ہے۔ آخرت پر اگر ایمان مسلمان کا مضبوط نہیں ہوگا، بنیادی عقیدہ اس کا مضبوط نہیں ہوگا آخرت پر ایمان، تو پھر وہ آدمی کبھی نیک نہیں بن پا۔ معلوم سب ہوگا، نماز بھی معلوم، روزہ بھی معلوم، حلال و حرام بھی معلوم، سب معلوم ہے، لیکن عمل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ایمان وہاں کمزور ہے، آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے۔ دیکھو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سادہ الفاظ میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مفصل جو صورتیں وہ اتاری، مفصل صورتیں وہ ہیں جس میں توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے پہلے ایسی آیتیں اتاری جن میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، یہاں تک کہ یہ ایمان لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حلال و حرام کی بات اتاری، اور آگے کہتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں اگر ایسا نہ ہو کر پہلے ہی دن ان سے کہا گیا ہوتا، مکہ کے لوگوں سے کہا گیا ہوتا کہ تم شراب مت پیو، تو وہ کہتے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے کہا جاتا کہ زنا مت کرو، کہتے نہیں ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کہا جاتا کہ تم جو قتل مت کرو، کہتے ہم قتل نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سب سے پہلے ان کے عقائد مضبوط کیے، قرآن کی وہ آیتیں اتاری جو اللہ کی معرفت، آخرت میں جواب دہی کا احساس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی پیروی، یہ جو بنیادی عقائد ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ نے محنت کروائی، اور جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کے دل میں ڈر بھی آتا ہے کہ غلطی کروں گا اللہ پکڑے گا، اللہ کی سزا کا ڈر آئے گا دل میں انسان کے۔ بھائیوں آج آپ دیکھو، سچ یہ ہے کہ مجھ سمیت، میں بھی آپ میں سے ہوں، آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کے بھائی، ہم سب کا حال یہی ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہمارے اندر کمزور ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہمارے اندر بہت کم ہے۔ اگر واقعی معنوں میں اللہ سے محبت ہوتی نا تو ہمارے جینے کا انداز ہی الگ ہوتا، اور اگر اللہ کا واقعتاً ڈر ہوتا جیسا کہ ڈرنے کا تقاضا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی لاپرواہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیو، سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، یہ پہلی بنیاد ہے جس پہ ہم کو اور آپ کو محنت کرنا ہے اگر ہم لوگوں کو ایمان سدھارنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب اس عقیدے میں خلل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لوگ تعویذ باندھ لیتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں باندھ لیتے ہیں۔ جو ڈر اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے وہ کسی جن کا ڈر، کسی جادو کا ڈر، کسی بھوت کا ڈر، کسی پریت کا ڈر، فلاں کا ڈر، اور ڈر کر جس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اس کی طرف نہ لوٹ کر کسی تعویذ، کسی ڈنڈے، کسی لیمو، کسی پٹکری کا لکی کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ کالا دھاگا، پیلا دھاگا۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جو بنیادیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں تو پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں سدھر نہیں سکتے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑو کہ محبت بھی اللہ سے زیادہ کسی کی نہ ہو اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کا نہ ہو۔ وہ کیفیت اگر ہمارے اندر آئی تو ہمارے ایمان اور عقیدے مضبوط ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تو یہ بھی یقین ہوگا اللہ کے سامنے جانا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ یہ احساس ہمیں سنبھالے گا، یہ احساس ہمیں تقویت
قابلیت دے گا، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ بھائیو میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ میری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، دیکھو یہ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں مردوں سے پہلے عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اور جب گھر کی عورت کمزور ہوتی ہے ایمان اور عقیدے میں، وہ مردوں کے ایمان اور عقیدے کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ یہ سچائی آپ یاد رکھنا، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزیرۃ العرب سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو نکال دیا، اللہ کے نبی کی زندگی میں شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں اپنے ذی الخلصہ، ان کے بت کا نام ہے، اس کے اطراف چکر نہیں لگانے لگیں گی۔ اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ قبیلے کی عورتیں اس کے اطراف چکر لگائیں گی۔ عورتوں کا تذکرہ خاص طور پہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ قرآن و سنت میں عام طور پہ مردوں کا ذکر آتا ہے، عورتیں بھی ساتھ ہوتی، لیکن اس میں عورتوں کا خاص تذکرہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ عورتیں سب سے زیادہ توہم پرستی، وہم، آدمی جو ہے بے حقیقت باتوں کو ماننے کا جو مزاج، عورتیں سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اور جب عورتیں متاثر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عورتوں کو تعلیم نہیں ملتی، جیسے ہمارے سماج میں عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیا جاتا، ان کی تعلیم کے لیے دینی تعلیم کا خاص طور پہ کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فطری طور پہ اللہ نے جو کمزوری رکھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑی آسانی سے شیطان وہ سارے اوہام و خرافات ان کے دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ قبول کر لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ خود کمزور پڑ جاتی ہیں اور اپنی گود میں پلنے والے بچوں کے اندر بھی وہ ساری غلط باتیں بٹھاتی ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے اپنے نوجوانوں کو دیکھو، کسی اس سے فلاں سے لڑنے کی بات ہو تیار ہیں، لیکن اگر بتا دیں بلی نے راستہ کاٹا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اتنا کمزور ایمان ہمارے نوجوانوں کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوان بھائیوں کی تربیت ہماری جن ماؤں کی گود میں ہوئی ہے، ان کے اندر وہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، اپنی خواتین کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور عقیدے پہ سب سے پہلے محنت کرو، ایمان اور عقیدے پہ سب سے پہلے محنت کرو، سیکھو۔ اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہے اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے معتبر اور مستند علماء کی تقریریں، بیانات آپ کے واٹس ایپ پر، آپ کے اپنے یوٹیوب پر اتنے موجود ہیں کہ معتبر علماء کے نام اگر آپ کو معلوم ہو، آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں تو وہ بتا دیں گے کہ کون کون سے علماء کی تقریریں۔ آپ پوچھیں کہ 10 تقریریں ہمیں ایسی بتائیے جو ہمیں ایمان اور عقیدہ سکھا سکیں، ایسی تقریریں سن کر اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ بھائیو، معاشرے کے سدھار میں سب سے پہلا کام ہے عقیدوں کو سدھارنا۔ دوسری بات یاد رکھو، ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو عام طور پر شراب کے خلاف، جوئے کے خلاف، زنا کے خلاف، قتل کے خلاف، چوری کے خلاف، نشہ خوری کے خلاف، مختلف قسم کے گناہوں کے خلاف محنت کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں خود بھی بتاؤں گا کہ ان کے خلاف کام ہونا چاہیے، لیکن بھائیو ایک بات یاد رکھو، ہمارے معاشرے کے سدھار میں دوسرے نمبر پہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بدعتوں کے خلاف آدمی کو سب سے پہلے لڑنا چاہیے۔ آپ تعجب مت کریں، آپ تعجب نہ کریں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند آتی ہے۔ کیوں؟ کہا اس کی وجہ اہل علم نے یوں بیان کی، کہا بدعت کیا ہے؟ ایک ایسا کام جو دین کا نہیں ہے، دین سمجھ کر آدمی کر رہا ہے، جو چیز دین میں نہیں ہے دین سمجھ کر کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، دین نہیں، دین سمجھ کر آدمی کرتا ہے۔ کتنی ایسی جو ہے بدعات ہیں، بدعتیں جو ہمارے سماج میں عام ہیں، آدمی اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، وہ دین نہیں۔ اس میں ڈبل نقصان ہے۔ وہ کیا نقصان ہے؟ آدمی چوری کر رہا ہے، چور کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ شراب پی رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ آدمی سود کا معاملہ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آج نہیں تو کل دل کی وہ آواز اسے سدھارنے، توبہ کی طرف لے کر آئے گی۔ بدعت کرنے والا کیا سوچ کر کر رہا ہے؟ غلط سمجھ کر کر رہا ہے، صحیح سمجھ کر کر رہا ہے۔ وہ اس چیز کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہے تو زندگی میں کبھی وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا، بدعتوں سے کبھی وہ توبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ دین سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں بھائیوں جو بات مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے بھائی بہنوں کو یہ بدعت کا معاملہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ دیکھو بدعت کیسی چیز ہے معلوم؟ آدمی ایک جگہ سفر کرنے کے لیے نکلا،
سفر کرنے کے لیے اتنا، مان لیجئے یہاں سے آپ کو جانا تھا حیدرآباد، آپ کو جانا تھا، تو آپ نے جو ہے بس آئی، چڑھ کر بیٹھ گئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس جا رہی ہے حیدرآباد، آپ نے دیکھا نہیں یہ کس روٹ کی بس ہے، کہ واقعتاً حیدرآباد جاتی ہے، بیٹھنے کے بعد کنڈکٹر سے نہیں پوچھا کہ واقعتاً یہ حیدرآباد جاتی ہے، نہیں پوچھا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جسے حیدرآباد کی بس سمجھا وہ حیدرآباد نہ جا کر دوسری طرف، ادھر رائچور ہے نا، رائچور چلی جائے گی بس. تو آپ کی مثال بدعت کی بس اتنی سی ہے کہ آدمی سواری بھی کرتا ہے، بس میں بیٹھتا بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے، لیکن بیٹھنے سے پہلے یہ کنفرم نہیں کرتا کہ یہ وہی بس ہے جس پہ مجھے بیٹھنا ہے. بدعت کیا ہے؟ بدعت ایک ایسا عمل ہے جسے آدمی یہ کنفرم نہیں کرتا کہ یہ واقعی دین کا حصہ ہے کہ نہیں، بس اسے نظر آتا ہے کہ یہ دین کے جیسا کام نظر آتا ہے، نکل پڑتا ہے. جیسے ایک آدمی بس پہ بیٹھ گیا اور کہا کہ میں بس پہ تو بیٹھا ہوں، سفر بھی کر رہا ہوں. ایسا آدمی جب منزل پہ پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر درمیان میں ہی موت آ گئی، وہ اسی خوشی میں ہے میں حیدرآباد جا رہا ہوں جبکہ سفر اس کا دوسری طرف جاری ہے. یہی ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے بھائیوں، کہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کو شیطان نے کیا کیا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا شیطان پیچھے لگا. شیطان کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کو برائی کی طرف نہیں لا سکتے، بہت سارے لوگوں کو اچھائی کے نام پہ گمراہ کرنا ضروری. آپ کو میں کوئی آدمی آپ کو بولا چل شراب پیئیں گے، نہیں تیار ہوں گے آپ. آپ کو اگر کوئی بولے چل جوا کھیلیں گے، نہیں تیار ہوں گے آپ میں سے بہت سارے. انسان کی طبیعت میں اللہ نے نیکی کی محبت رکھی. اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی، وہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے. یہ فطرت میں انسان کی رکھی ہے، اور شیطان کو اس کا پتہ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو گمراہی کو نیکی کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہے. اب بھولا بھالا انسان لباس کو دیکھ کے نیکی سمجھتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ گمراہی ہوتی. آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نام پہ جو بھی کام ہوتے اس میں بدعتوں کے خلاف کام نہیں کیا جاتا. شراب کے خلاف، جوے کے خلاف، سود کے خلاف، اور رسم و رواج کے خلاف، شادی بیاہ میں جو جہیز کی لعنت ہے اس کے خلاف سب کام ہوتا ہے، لیکن اس پر نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیو. یہ دوسری اہم بات ہے جس پہ محنت کرو، اصلاح معاشرہ میں کام کرنے. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ، دیکھو بھائیو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کچھ باتوں کا پابند کیا ہے. ہمیں کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ باتوں سے بچنا ہے. جو کام کرنے کے ہیں وہ یا تو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں یا مستحب اور سنت کے درجے میں، اور جن باتوں سے بچنا ہے اسلام لانے کے بعد، جن باتوں سے بچنا ہے وہ یا تو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں یا گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں. سب سے پہلا کام اصلاح معاشرہ میں اس باب میں ہمیں کرنا کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے اپنے بزرگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی کرنے کے کام میں واجبات کون کون سے ہیں، مجھ پر کیا کیا چیز فرض ہے، یہ معلوم کرنا ہے. اور معلوم کرنے کے بعد فرائض کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. کوئی بھی فرض کا کام، فرض کے درجے کا کوئی بھی کام ہو، اس کام کو نہیں چھوڑنا. دیکھو ہمارے سماج میں کیسا ہے معلوم، عمل کرنے کے معاملے میں ہم آتے ہیں، بعض سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اور اسی وقت فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں. دیکھو سنتوں کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے، لیکن فرائض کو چھوڑ کر سنتوں کا اہتمام نہیں ہو سکتا نا. فرض اہم ہے یا سنت اہم ہے؟ ایک مسلمان کو معلوم ہے فرض اہم ہوتا ہے، واجبات کا مقام اوپر ہے. تو آدمی کو پہلے یہ سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، جو کام، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے، یہ معلوم کرے. دن میں 5 وقت کی نماز فرض، مرد کو مسجد میں آ کے ادا کرنا ہے، عورتیں گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر وہ مسجد آ کر پڑھنا چاہیں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا. نماز میں 5 وقتہ نماز فرض ہے. روزوں میں مہینے میں 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض اللہ تعالیٰ نے کیے، رمضان کے روزے. زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ ہے. حج زندگی میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. یہ عبادات ہیں. ان کے علاوہ آدمی پر فرائض کیا ہیں؟ والدین کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا فرض ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں بہت سارے حقوق فرض ہیں،
میاں بیوی کے تعلق سے بیوی کے کچھ حق ہیں جو فرض ہیں مرد کے اوپر، شوہر کے کچھ معاملات ہیں جو فرض ہیں بیوی کے اوپر. یہ جو واجبات اور فرائض جسے کہتے ہیں یہ معلوم کرنے چاہیے. آج ہمارے نوجوانوں میں سے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑی تعداد وہ ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون کون سے فرائض مجھ پر ہیں. اب جب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کون سی چیز مجھ پہ فرض ہے تو وہ پابندی کہاں سے کر پائے گا؟ میرے بھائیو، فرائض کون سے ہیں یہ بتائیں، اور فرائض کے بعد سنتیں اور مستحبات کون سے ہیں کتنے، یہ بھی آدمی کو سکھائیں. ایسے ہی جو گناہ کے کام ہیں ان کو بھی بتائیں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے، بڑے بڑے گناہ کون سے. یہ سارے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ، ان گناہوں پر دنیا میں اللہ کیا سزا دیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے، اس معاملے کو لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ میں ایک بات بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آج آپ یہاں میری گفتگو سن رہے ہیں، کل آپ اپنی بستی میں جتنے آپ کے دوست احباب ملتے ہیں اس کو پوچھ لیجئے بھائی چل بتا بڑے بڑے گناہ کون کون سے تجھے معلوم ہیں. آپ یقین کریں 2 سے 4 گناہ 5 گناہ گرا سکتا، اس سے زیادہ وہ نہیں گنائے گا، حالانکہ وہ خود اس میں مبتلا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ بہت بڑے گناہ ہیں یہ. اور اس سے پوچھ لیجئے بھائی فرائض اور واجبات کیا کیا تیرے اوپر ذمہ داری، اللہ نے کیا کیا چیز فرض کی ہے، آپ پوچھ لیں 2-4 باتیں گنا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں معلوم ہے. بھائیو، اصلاح معاشرہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سکھایا جائے، یہ بتایا جائے کہ تم پر کیا چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزیں سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. جیسے شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے. آپ یقین کریں ہر شرابی جب شروع کرتا ہے نا تو وہ ایک دم پہلے دن سے پکا شرابی نہیں ہوتا. پہلی بار پینے والا کبھی دوستوں کی زبردستی سے پی لیتا ہے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر صرف دیکھنے کے لیے پیتا ہے یہ کیسی ہے، کبھی اس لیے پیتا ہے کہ ماحول میں چلن ہے. آج آپ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بیڑی سگریٹ کا چلن کتنا زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کس قدر زیادہ بیڑی سگریٹ کا، گٹکے کا، یہ ساری چیزوں کا چلن کتنا عام ہے. آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ عادت و اطوار میں اچھے لوگ بولتے ہیں میرا جگری دوست ہے، بڑا پیارا دوست ہے، ایسا دوست ہر کسی کو ملنا چاہیے، لیکن اس کو گٹکے کی عادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے آپ میں اچھا ہے لیکن جو ماحول اسے ملا نا اس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ گٹکا شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کتنی گندا چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، یہ بتایا نہیں گیا اس انسان کو. میں اسی لیے بات کہنا چاہتا ہوں بھائیوں کہ اصلاح معاشرہ کے نام پر یہ جو بنیادیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ واجبات بتاؤ، سنتیں بتاؤ، حرام چیزیں کیا ہیں بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کن کن باتوں سے ہوتی ہے یہ بھی بتانے کی کوشش کرو. یہ تیسرے مرحلے میں کرنے کا اہم کام ہے جس کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. بھائیوں، میں نے جیسے کہا میں حالات کی روشنی میں منتخب صرف چند باتیں بتا رہا ہوں. اگلی بات جس پر محنت کرنی چاہیے وہ کیا، لوگوں کو ایک بات یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 5 وقتہ نماز ہے یا قرآن کی تلاوت، قرآن سیکھ کر پڑھنے کی عادت اہتمام کرنا، یا ذکر و اذکار اللہ کا ذکر کرنا، مختلف کاموں سے پہلے کاموں کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے ذکر کر، ان کو ہم عبادات کہتے ہیں. یہ بدنی عبادات، ایسے ہی روزہ ہے بدنی عبادت ہے، صدقہ و خیرات ہے، مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے وغیرہ. یہ جو عبادات ہیں ان عبادات کی انسان کی زندگی میں ضرورت کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والے انسان کو نیکی بہت آسان ہو جاتی ہے، برائی سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے نیکی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، گناہ بہت آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، کا سب سے پہلے فجر کی نماز، تاکہ آدمی اٹھے تو سب سے پہلے اپنا اللہ سے تعلق جوڑ لے، سب سے پہلے کہا. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز تک آدمی بازار میں آتا ہے، مصروف ہوتا ہے، بازار میں، گھر بار میں، دوست احباب میں، پڑھنے پڑھانے میں، کھیل کود میں. آدمی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے، ہو سکتا ہے اللہ کو بھول جائے، آدمی ہو سکتا ہے دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو جائے. اس سے کہا گیا سب چھوڑ چھاڑ کر ایک بار پھر آؤ، اللہ سے اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط کر کے واپس جاؤ.
پھر نماز عصر کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر نماز مغرب کے لیے. کہا وقفے وقفے سے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ اسلامی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو بہکانے والا نفس بھی ہے، دنیا بھی ہے، شیطان بھی ہے. وہ اگر زور لگا رہے، شریعت آپ کو بچانے کا یہ انتظام کر رہی ہے، اب آپ طے کرو آپ کو بچنا ہے یا فتنے میں مبتلا ہونا ہے. اگر بچنا ہے تو پھر عبادتوں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو. دیکھو بھائیو، عبادتوں کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں، دو بڑے فائدے، اور اگر ان کی تفصیل کریں تو 10 فائدے ہو سکتے ہیں. دو بڑے فائدے. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ عبادتیں ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ کر رکھتی ہیں، اور جس آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اسے دنیا کا ہر خیر ملے گا، دنیا کے ہر شر اور نقصان سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا. یہ عبادتیں کوئی معمولی چیز نہیں. کرتے ہوئے تکلیف بھی، صبح میں اٹھتے ہوئے تکلیف ہوگی، جیب سے پیسہ نکال کر دیتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف بھی ہو، روزہ رکھتے ہوئے بھوک محسوس ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسے ہم کو ان کی ضرورت ہے. اس کے بغیر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور ہوگا. اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے چاہیے. اور دوسرے، ان عبادتوں کا کمال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی جو غلطیاں انسان ہونے کے ناطے کبھی نفس سے ہار جاتے ہیں، کبھی شیطان سے ہار جاتے ہیں، کبھی دنیا سے ہار کر ہم گناہ کر لے جاتے ہیں، تو یہ زنگ ہمیں لگا ہوتا ہے. یہ نمازیں ہمیں اور آپ کو پاک کرتی رہتی ہیں. ایک تو اللہ سے جوڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم اور آپ کو گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کہا نا، کہا دیکھو بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو، روزانہ اس نہر میں، ندی میں ایک آدمی 5 مرتبہ نہاتا ہو، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، آدمی میلا کہاں رہے گا؟ روز نہانے والا ہی پاک ہوتا ہے. روز میں 5 مرتبہ نہائے وہ تو پاک ہی پاک ہے. اللہ کے نبی نے کہا نمازوں کی یہی مثال ہے کہ آدمی نماز میں آتا ہے تو گویا 5 مرتبہ اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. یہ جو ہے نماز و عبادتوں کا اثر بہت ہے. آج آپ دیکھو ہم میں سے بہت سارے لوگ عادت و اطوار کے بڑے اچھے، پورا خاندان تعریف کرتا ہے، بڑا مثالی نوجوان ہے، بڑا بااخلاق ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین پر پورا عمل نہیں کر پاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جو کنیکشن اللہ سے جڑا ہونا چاہیے عبادات کے ذریعے، اور جو گناہوں کا زنگ ہمیں لگتا ہے اسے پاک کیا جانا چاہیے، اس میں ہم فیل ہیں، اس میں ناکام ہوتے ہیں. عبادتوں میں کمزوری ہمیں کیا کرتی ہے؟ عبادتوں میں کمزوری ہم اور آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور یہ جو دنیا کی اتنی ساری خرابیاں وہ ساری کی ساری ہم اور آپ پر مسلط کر دیتا ہے. بھائیو، دوسری بات معاملات کے سلسلے میں کہنا چاہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اچھا بنایا، مسلمان بنا کر اتنا اچھا بنایا کہ مسلمان جہاں رہے گا سب کا بھلا ہی کرے گا. آپ ایک بات یاد رکھو، اسلام ہم کو جو بناتا ہے وہ کیسے پتہ ہے؟ اللہ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہم سے سب کا بھلا ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات مسلمان کو یہ سکھائی کہ مسلمان جہاں رہے سب کا خیر خواہ بن کر رہے، سب کا بھلا چاہنے والا بن کر رہے، سب کا بھلا چاہیں. میں جہاں ہوں میری طرف سے سب کا بھلا ہونا چاہیے، میری طرف سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سماج میں اس وقت، دنیا میں، مارکیٹ میں، بازار میں چلتا کیا ہے؟ کامیاب آدمی کون ہے؟ جو دوسرے کو بیوقوف بنا کر صحیح لیکن اپنا مطلب نکالنا آتا ہو. کامیاب تاجر کون ہے؟ جو لوگوں کو جو ہے دنیا ہرے ہرے باغ دکھائے لیکن اپنا جو ہے الو سیدھا کرے. یہی دنیا بتاتی ہے نا. آج دنیا کیا بتاتی ہے؟ تجارت میں آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ سامنے والے کا پیسہ میری جیب میں کیسے آئے گا. طریقہ کیا ہوگا اس کی آپ کو پرواہ نہیں، بس اگر آپ سامنے والے کا پیسہ اپنی جیب میں منتقل کر سکیں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آ گیا، آپ دنیا کے کامیاب انسان ہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان اتنا خیرخواہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بھی بھلا سوچتا ہے، سامنے والے کا بھی بھلا سوچتا ہے، اپنا بھی فائدہ سوچتا ہے، سامنے والے کا بھی فائدہ سوچتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے ایسی مثال کہیں نہیں سنی ہوگی، لیکن صحابہ ایسے ہی تھے، اسلام نے ان کی تربیت کی تھی، اللہ کے نبی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کی تھی. وہ ہمارے صحابہ ایسے ہی تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جب اسلام قبول کرنے آیا تو جو اللہ کے نبی ایمان کی باتوں پر بیعت لیتے تھے، قرار لیتے تھے کہ ہاں میں مسلمان ہو رہا ہوں، اس کے ساتھ مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اقرار اس بات کا بھی کرو کہ ہر مسلمان کے ہمیشہ خیر خواہ بن کر زندگی گزارو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ اب حضرت جابر دیکھو کیسے وہ یاد رکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ سامان خریدنے کے لیے جب بازار میں پہنچتے ہیں تو بازار بہت بڑا ہے، ان کو ایک گھوڑا خریدنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے غلام کو کہا تم دروازے اس گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، میں اس گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی بھی آدمی اپنا گھوڑا لے کر ہوا آئے، اچھا گھوڑا اگر نظر آئے تو اس کے ساتھ مول تول کر کے لے آنا۔ اب یہ ادھر تلاش کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ بازار میں لے کر آئیں گے تو مناسب گھوڑا لوں گا، ادھر غلام نے دیکھا ایک اچھا کوئی گھوڑا لے کر آ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ بات چیت ہوئی، غلام نے گھوڑے کے مالک سے بات کی، کہا 300 درہم میں گھوڑے کی بات طے ہو گئی، ڈیل فائنل ہو گئی۔ کیا ہوا، 300 درہم میں تم کو دوں گا، تمہارا گھوڑا مجھے بیچ دو۔ کہا ٹھیک ہے، مان گیا وہ آدمی، جو بھی بات چیت ہوئی لین دین کی بات مان گئی، بات ختم ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، کہا میرے مالک دوسری طرف ہیں، چلو ان کے ساتھ لے کر آیا۔ اب دیکھو حضرت جابر کے پاس آ کر وہ ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ جو آدمی غلام ہے اس نے یہ گھوڑا مجھ سے 300 درہم میں خرید لیا، تم خود بتاؤ میرا گھوڑا کیا صرف 300 درہم کا ہے؟ یعنی وہ آدمی ضرورت مند ہے اسی لیے بیچنے آیا ہے، لیکن اسے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے گھوڑے کی پوری قیمت مجھے نہیں مل رہی ہے۔ اب وہ حضرت جابر کو یہ سوچ کر کہ یہ تو غلام تھا، اصل مالک تو یہ حضرت جابر سے کہہ رہا ہے کہ کیا میرا گھوڑا صرف 300 درہم کا ہی ہے، آپ ہی بتائیے۔ اب آپ دیکھو میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، ہمارا معاشرہ کیسا، ہم کہتے غلام ہے، نا سمجھ ہے، 250 روپے کا 300 بول کر آ گیا، 250 درہم کا تھا 300 درہم دے دیا، یہی تو ہم کہتے ہیں نا۔ حضرت جابر نے کیا کہا رکو، اس کو کہا غلام کو تم ان کے ساتھ رکو، گھوڑا لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر ذرا دوڑا کر دیکھا، چلا کر دیکھا، اور اس کے بعد کہنے لگے نہیں تمہارا گھوڑا 300 کا نہیں، میرا اندازہ 400 کا لگتا ہے۔ پھر اس گھوڑے کی دیگر خصوصیات نظروں میں آئی تو کہا مجھے لگتا ہے 500 کا لگتا ہے۔ البتہ کہ مؤرخین نے لکھا ہے، بلکہ حدیث میں یہ بات آئی ہوئی، طبرانی کی روایت میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جس گھوڑے کی قیمت 300 درہم پہ طے ہو گئی تھی اس کی قیمت 700 یا 800 درہم دے کر حضرت جابر نے خرید لی۔ وہ تو لے کر چلا گیا 800 یا 700 درہم۔ غلام نے حضرت جابر سے کہا یہ کہاں کی سمجھداری ہے، 300 میں معاملہ طے تھا، 700 اور 800 دینے لگے آپ۔ حضرت جابر نے کہا کہ میں کیسے اسے یہ کر سکتا ہوں جبکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ میں نے اقرار لیا ہے میں ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دن میرے اور آپ کے معاملات ایسے ہو جائیں گے نا، اس دن ہم اچھے اور سچے مسلمان ہوں گے، اور اس دن اس ملک کا غیر مسلم ہمارے بارے میں کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ آج یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاملات اتنے خراب، غیر مسلمان سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فلاں ہے۔ اور اگر معاملات میں قرض کی بات آ جائے، زندگی میں قرض دینے والا آج بیوقوف لگتا ہے، کیوں؟ گیا ہوا پھر واپس آتا نہیں۔ یہ ہمارے معاملات جو بگڑے ہوئے ان کو سدھارو۔ دیکھو یاد رکھو، اصل لوگوں کو جو دین نظر آتا ہے نا وہ میرے اور آپ کے معاملات میں نظر آتا ہے، اور میرے اور آپ کے اخلاق اور عادات میں نظر آتا ہے۔ بھائیو، اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ دیکھو ایک بڑی اہم بات ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی نے توجہ دلائی، بڑی پیاری بات تھی اس کی، اور میں نے کہا کہ یہ بات واقعتاً توجہ دلانے کی، ہم دوسروں کے خیر خواہ نہیں رہ گئے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، جوان ہٹے کٹے بیوپاری سے جس طرح ہم جو ہے مول تول کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سڑکوں کے کنارے کچھ بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے بیچ رہے ہوتے ہیں سامان، کچھ بوڑھی کمزور عورتیں بیمار ہیں وہ سامان بیچ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے آپ کو مجھ کو طاقت دی ہے، اگر وہ 10 روپیہ کہہ رہی ہے 10 روپیہ ہم دے دیں گے، 1 روپیہ زائد بھی دے دیں گے، 1 روپیہ کمانے کی طاقت ہم میں ہے۔ لیکن وہ جو سامنے بوڑھی عورت یا مرد بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پورے گھر کے چلانے کی ذمہ داری اسی بوڑھے پر ہو۔ ہمارا ذہن کیا ہے، ہم ہر کسی سے وہی نکالنے والا ذہن جب رکھتے ہیں، مجبور کی مجبوری نظر نہیں آتی، کسی بوڑھے کا بڑھاپا نظر نہیں آتا، کسی کمزور کی کمزوری ہمیں نظر نہیں آتی۔
بھائیو بدلو اپنے آپ کو، سدھارو اپنے معاملات کو، بنو اس پوری امت کے خیر خواہ بنو، جہاں رہو لوگ کہیں کہ اس آدمی کے ساتھ واقعی معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان میں ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کی دولت اللہ کے فضل سے ملی ہم اور آپ کو، اللہ کا فضل ہے کہ یہ اسلام کی دولت ملی، لیکن اگر دنیاوی اسباب میں بات کریں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے جو اسلام آیا، عرب کے تاجر حضرات جو مالابار کیرلا کے ساحل پہ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، ان کی طرف سے یہ اسلام آیا۔ کیسے آیا؟ یہ لوگ عرب کے لوگ پہلے سے اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوستان آتے تھے، یہاں سے جو گرم مسالہ ہوتا ہے، گرم مسالہ کی جو مختلف شکلیں ہوتی، وہ چیزیں لے جا کے عرب میں بیچا کرتے تھے، اور عرب کی تلواریں، عرب کا ساز و سامان لا کر یہاں بیچا کرتے تھے۔ مالابار کے لوگوں نے جو ہندو تھے، غیر مسلم تھے، یہاں کے علاقائی تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ عرب کے لوگ پہلے آتے تھے تو لوٹ کر لے جانے کے چکر میں رہتے تھے، اب آئے ہیں تو بالکل بدلے بدلے نظر آتے ہیں، ان کے معاملات بڑے سدھر گئے ہیں۔ تو پوچھا اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ ان عرب کے لوگوں نے کہا کہ پہلے ہم جاہلیت میں تھے تو لوگوں سے صرف نکالنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمیں یہ خیرخواہی کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی خیرخواہی کے سبق نے ہندوستان میں اسلام کو داخل کیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ اور بھائیوں ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر نفرت بانٹو گے نفرت ملے گی، غصہ کرو گے غصہ ملے گا، ناراضگی بانٹو گے ناراضگی ملے گی، لیکن محبت، الفت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے سب کے ساتھ، میں اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی میرے ساتھ، میں اپنے بچوں کے ساتھ، بچے میرے ساتھ، ہم اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، ہم اپنی تجارت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، ہمارے پارٹنروں، حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، بات دشمن کی بھی ہو تو انصاف کی بات کیا کرو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ بھی نا انصافی کی بات نہیں کرتے، ظلم و زیادتی کی بات نہیں کرتے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جو غیر مسلم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان نہیں لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، ان کا برا نہیں چاہتا، ان کو گھروں سے نکالنے کے چکر میں نہیں پڑتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، انصاف کرنے سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کے معاملات سدھاریں۔ بھائیو، معاملات کی تفصیل میں جاؤں گا، بڑی لمبی باتیں ہوگی، لیکن جو بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاملات کو اپنے سدھارنے کی کوشش کرو۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو اہم باتیں آپ کے سامنے اور ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر لینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، دو باتیں صرف کہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو کسی بھی معاشرے کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم بدلیں گے معاشرے کو؟ ہم میں سے ہر کوئی آدمی چاہتا ہے تو سدھر جا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے تو سدھر جا۔ اسلام کہتا ہے میں سدھر جاؤں، میں سدھر جاؤں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ دوسرے کو سدھارنے کی فکر بعد میں کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہم جو ہے مصلح بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو سدھارنے والے بننا چاہتے ہیں، خود سدھرنے والے بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورا معاشرہ سدھر جائے۔ اب وہ کیسے ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے، میں نماز کا پابند ہوں تو میں نماز پہ نہیں سارے لوگوں کو بولتا رہوں گا کہ نہیں لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے، میرے اندر نماز کے علاوہ میرے اخلاق خراب ہیں، مجھے یہ بھی تو بولنا چاہیے، مجھے اپنے اخلاق سدھارنے چاہیے۔ میں جس نیکی پہ ہوں اس کی تبلیغ کروں گا، خود کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو سدھارنے کی بات میں نہیں کروں گا۔ یہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا مرض ہے۔ نمازی نماز کی دعوت دیتا ہے لیکن اخلاق سدھارنے تیار نہیں، معاملات سنوارنے تیار نہیں، دشمنیوں کو گھٹانے کے لیے تیار نہیں، محبت کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں بزنس میں ماشاءاللہ ایک دم کلین ہیں، بہت صاف معاملہ رکھتے ہیں، سارے لوگوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں اس کا معاملہ صحیح نہیں، اس کا معاملہ صحیح نہیں۔ اللہ کا کرم ہے تیرے معاملہ صحیح، لیکن تو عبادت بھی کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنی خوبی جو اللہ نے دی ہے اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، لیکن خود کی اصلاح کرنے کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کیا معلوم آپ کو؟ اسلام کہتا ہے قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ،
اپنے آپ کو بچاؤ، سدھارو سب سے پہلے، اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور آج میں اور آپ اتنی ساری گفتگو کر رہے ہیں، اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے، لیکن آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں سن کر جا کے آپ یہ ساری باتیں دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو خود کو سدھارنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ پر پہلے لاگو کرنی پڑے گی یہ باتیں، پھر اس کے بعد دوسروں تک بات جائے گی۔ اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھو بھائیوں، کسی بھی جگہ سدھار جو ہوتا ہے نا، اوپر سے نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ سارے مسلمان نوجوان ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ سارے مسلم حکمرانوں کو بولتے ہیں یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ دیکھو سدھار اوپر سے کبھی نہیں ہوتا۔ بلڈنگ کبھی چھت پہلے بنا کر، پھر اس کے بعد پلر بنا، پھر اس کے بعد یہ بیم بنا کر، پھر اس کے پلر بنا کر، پھر پایا تھوڑی کھودا جاتا ہے۔ نیچے سے شروعات ہوتی ہے، فرد سے شروعات کرو۔ ایک آدمی سدھرے گا، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار گھر سدھرے گا، ایک گھر سے دو گھر، دو گھر سے تین گھر، ایک بستی سدھرے گی، ایک بستی سے دوسری بستی، ایسے سدھار کا کام ہوتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں، چاہتے ہیں مسلم حکمران ابو بکر و عمر بن جائیں۔ ان کو بھی سدھرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ نہیں سدھریں، لیکن میں ہماری اپنی کمزوری اور خلل کی بات بتا رہا ہوں کہ کہاں سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ الٹی گنگا کبھی بہتی نہیں، اور الٹی تدبیروں سے کبھی نتیجے صحیح نہیں نکلا کرتے۔ اس لیے بھائیوں اس پر محنت کیا کرو۔ اور آخری دو باتیں اور کہی دیتا ہوں۔ ایک بات بھائیوں، آج موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو ذرا بچا کر رکھو بھائیوں۔ یہ موبائل نا ہمارے اندر شبہات بھی پھیلا رہا ہے، اور ہمارے اندر شہوات، خواہشات کی غلامی بھی پیدا کر رہا ہے۔ بھائیو یقین کرو، انسان آج جس قدر اس موبائل کا غلام ہے نا، اس سے زیادہ اس کے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز آج نہیں رہ گئی ہے دنیا کے اندر۔ موبائل کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ اگر دیکھتے کرتے ہیں تو اپنا وقت کم کر لو۔ دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس پہ وقت زیادہ لگائیں گے اور کہیں گے میں بچوں گا، بہت مشکل ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کرو جہاں تک ہو سکے، اور اگر ہمت ہے مقابلہ کرنے کی اپنے آپ سے تو ایک کام کرو، اسمارٹ فون بیچ دو، کوئی چھوٹا سا نمبر جس پہ کال کرنے کے لیے ہو لے کر دکھاؤ۔ جس دن آپ لے لیں گے نا، اچانک آپ کو اپنی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس دماغ خالی ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، جو چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں وہی چیزیں ہمارے دماغ پر مسلط رہتی ہیں۔ جو چیز ہم کھیل کود دیکھیں گے، دماغ کھیل کود ہی میں رہے گا۔ کوئی گندی چیز دیکھیں گے، گندگی کا ہی ذہن بنا رہے گا۔ جو ہم دیکھیں گے ویسا ہی ذہن رہے گا، اور اسی میں ہماری دنیا محدود ہو جائے گی۔ دماغ کام نہیں کرے گا، ہمارا دماغ غلام ہے ان باتوں کا، اپنے موبائل کی ان باتوں کا جن کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو آج موبائل کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرو۔ اور میں اکثر ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے لوگ بہت سارے بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں وغیرہ۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، وہ آج بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے موبائل کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرو، بعد میں موبائل کے فائدے اٹھانے کی کوشش کرو۔ ورنہ اکثر یہ دیکھا ہے کہ موبائل سے فائدہ اٹھانے کے نام پہ شروعات ہوتی ہے، انجام موبائل کے نقصانات پہ جا کے ہوتا ہے۔ بھائیو میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں نے مختصر کہا، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات دین کے نام پہ سن لی۔ واٹس ایپ، وہ یوٹیوب کھولا، جو سامنے نظر آیا سن لیا، اور اب ہر کوئی اپنی جگہ پہ مجتہد بنا پھرتا ہے۔ اسے معلوم بھی نہیں کہ بولنے والا کون ہے، کیا بول رہا ہے، کتنا صحیح بول رہا ہے، کتنا غلط بول رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے، غیر عالم سے نہیں، اور علماء میں بھی جو کتاب و سنت کے پیروکار علماء ہوتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے، اہل بدعت سے نہیں۔ ہمارا نوجوان کہتا میں کسی کی بھی کیوں سنوں، میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ اب یاد رکھو، بدعت ایک ایسی چیز ہے، علم نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو بدعت ہی آدمی کو سنت نظر آئے گی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا فتنہ ہے۔ دوسری طرف اس موبائل نے، واٹس ایپ نے، فیس بک نے کیا کر دیا؟ مرد و عورت کے رشتے کو آسان کر دیا ہے۔ حرام رشتے، ناجائز تعلقات، لڑکی کے لڑکی سے یہ جو تعلقات ہے، بات چیت، گفتگو اور فوٹو ویڈیو وغیرہ وغیرہ، آپ ہم سے زیادہ اس دنیا کو جانتے ہیں۔ بھائیو نکالو اپنے آپ کو غلامی سے۔ یہ آپ کو معلوم ہے خواہشات کیسی ہیں؟ انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے تو انسان کو یہ خواہشات جانور سے بھی زیادہ بدتر بنا کے چھوڑتی ہیں، اور اگر انسان خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے تو پھر انسان ایک معزز اور شریف انسان بنتا ہے۔ بھائیو آخری بات یہ بولنا چاہوں گا، دیکھو کامیابی کا بہت آسان راستہ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ دین کی بات سیکھنے کی کوشش کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بات سیکھو،
چھوٹی بات سیکھو، لیکن جو سیکھو علماء سے سیکھو. آپ کی بستی کے علماء ہیں، اطراف و اکناف کے آپ کے علماء ہیں، ان سے ایک بات سیکھو. سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کرو. دیکھو آج ہم مثال کے طور پہ حساب کریں گے 100 نیکیاں ہماری زندگی میں. روزانہ ہم ایک ایک کر کے اگر نیکیوں کا اضافہ کرتے جائیں گے، کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ 3 مہینے کے اندر لگ بھگ ہمارے اندر 100 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. لگ بھگ 20 سے 30 سال میں ہم 100 نیکیوں والے تھے، 3 مہینے میں 200 نیکیوں والے ہو جائیں گے، اور 3 مہینے میں 300 نیک کام کرنے. آپ اگر سوچ کر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات سیکھیں، سدھارنے کی کوشش کریں، علم و عمل کے لیے اپنی زندگی لگائیں، محنت کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، مجھ سے کہا گیا تھا کہ خواتین سے بھی بات کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کی وہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں. لیکن ایک بات خواتین کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، گھر کی عورت اگر بگڑتی ہے، متقی انسان بھی چند دنوں کے بعد متقی نہیں رہتا. گھر کی عورت اگر سدھر جاتی، سنور جاتی ہے، تو ہوتا کیا ہے معلوم؟ بغداد میں 656 ہجری میں تاتاریوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، ہرا دیا، مسلمانوں کی حکومت خلافت ختم کر دی. یہ اتنا برا حال تھا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون جمع ہوا تھا، جو گھوڑے چلتے تھے ان کے قدم جم نہیں رہے تھے. اتنی بری شکست مسلمانوں کی ہوئی. تاتاری پورے کے پورے مسلم حکومت پہ غالب آ گئے، مسلمان ہار گئے. اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ جو مسلمان عورتیں تھیں، دیندار تھیں، پڑھی لکھی تھیں، انہوں نے تاتاری قوم کی عورتوں پر محنت کی. تاتاری قوم کی عورتیں متاثر ہو کر مسلمان ہوئی، پھر ان عورتوں کے ذریعے تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا. تو کیا ہوا؟ مرد میدان جنگ میں ہار گئے، عورتوں نے اپنے علم، اپنی دینداری اور تقوی سے اس قوم کو جیت لیا جس قوم نے مسلمانوں کو ہرایا تھا. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ انقلاب کس نے لایا؟ عورتوں نے لایا. آپ کا سدھار پورے سماج کے سدھار کی بنیاد بن سکتا ہے. اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے درمیان شریک ہونے کا موقع دیا، اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.